اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ذی الحجہ کے عظیم مہینے میں ان دنوں کے اندر داخل فرما دیا جن دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ عام دنوں کے مقابلے میں انسانوں کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ 10 ایام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی 10 ایام کا ذکر فرمایا، اور یہ 10 ایام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنے زیادہ بابرکت ہیں کہ جو کوئی مومن بندہ ان 10 ایام کے اندر جو کوئی اعمال صالحہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ مقبولیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک رات رمضان کے مقدس مہینے کے اندر شب قدر کے طور پر ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ شب قدر انتہائی غنیمت رات ہوتی ہے، اس رات میں خوب عبادت کی جاتی، اس رات میں خوب اعمال صالحہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں ذی الحجہ کے یہ 10 ایام مل جائیں تو فرماتے ہیں کہ یہ 10 دن اور رات برابر ہیں شب قدر کے۔ شب قدر کی جس طرح ہم قدر کرتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 راتوں اور 10 دنوں کی بھی خوب قدر کریں، یہاں تک کہ آپ عید کو پالیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب برکتیں رکھی، اور ان دنوں کے اندر کرنے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول فرماتا ہے، اور ان اعمال میں سب سے بہترین کام یہ ہے کہ ان 10 ایام کے اندر عام طور پر نفل روزہ رکھا جاتا، 10 دن کا روزہ رکھتے ہیں لوگ، بہت اچھا عمل ہے، رکھنا چاہیے، اگر کوئی رکھے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح کچھ کرنے والے اعمال ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر کرنے چاہیے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عام دنوں میں آپ اگر ذکر و اذکار کرتے ہیں تو ان 10 دنوں میں اس کو اور زیادہ کر لیا جائے، اضافہ کر لیا جائے، کمی نہیں کرنا بلکہ بڑھا دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، دن ہو یا رات، خوب دعائیں کریں، اللہ سے ہر وہ التجا کریں جس کی آپ کو حاجت ہو، اللہ سے ہر وہ چیز سے پناہ طلب کریں جس کا آپ کو ڈر اور خوف ہو۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو، بندے کے اعمال کو جس طرح قبول فرماتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ قبولیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، اعمال کے اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر بندوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو لہذا ان 10 دنوں کے اندر خوب صدقہ کرنا، خوب خیرات کرنا، غریبوں کو کھلانے کا مسئلہ ہو تو خوب کھلانا، یہ سب کچھ کرنا۔ پھر جب موقع آ جائے یوم النحر کا، عید کا موقع آ جائے تو کیا کرنا؟ قربانی ادا کرنا۔ اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم دن بھی ہماری زندگیوں کے اندر رکھا جس کو ہم تمام لوگ یوم عرفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عرفہ کا دن، اسلامی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ عرفہ ہے کیا۔ عرفہ کا مطلب ہوتا پہچاننا۔ کیا ہوتا؟ پہچاننا، کوئی چیز کو جاننا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بار بار خواب دیکھ رہے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ایک بار دیکھے، 2 بار دیکھے، 3 بار دیکھے، تو اس دن جس دن عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے پہچانا خواب کو، اس کے لیے عرفہ کہا جاتا ہے اس دن۔ تو فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن، عرفے کے دن کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال و گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن کے جو کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال آگے اور 1 سال پچھلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو محدثین جنہوں نے حدیث کی تشریح بیان کی ان کا کہنا یہ ہے
کہ آپ کے کن گناہوں کو اللہ معاف کرے گا؟ خالص گناہ صغیرہ کو اللہ معاف کر دے گا، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہوگی، بڑے گناہوں کی نہیں۔ بڑے گناہوں میں کون سے گناہ شامل ہیں؟ تو ان میں حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، اللہ کے حق بھی ہیں اور بندوں کے حق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں۔ اگر آپ کسی کو ستائے ہوئے ہیں، جلا کے گئے ہوئے ہیں، بھائی کا حق کھایا ہوا ہے، بہنوں کا حق کھائے ہوئے ہیں، ماں باپ کو ستائے ہوئے ہیں، اور اگر اس دن کا ایک روزہ رکھ کے خیال کرے کہ میں سب معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ صغیرہ جو آپ کی ذات سے آپ کے لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اور وہ بھی ایک نعمت ہے نا۔ صغیرہ مل کے کبیرہ بن جاتے مرنے کے بعد میں، چھوٹے مل کے بڑے ہوں گے، تو لہذا ایک موقع اچھا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ایک دن کا روزہ۔ اب یہاں پہ بھی اکثر لوگ یہ سوال پیدا کر دیتے، ارے نہیں 2 دن رہنا نا، ایک دن پیچھے رہنا، ایک دن سامنے رہنا۔ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے، صرف عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور آپ اگر شب معراج کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی روزہ ہے ہی نہیں شرعی اعتبار سے۔ اگر آپ شب برات کا روزہ رکھ رہے ہیں، برات میں بھی جو حدیث کے مطابق ضعیف حدیث ہے لیکن اہل السنہ والجماعت کے نزدیک قابل قبول ہے، لیکن ہم ایک ہی دن کا روزہ ہے شب برات میں بھی، تو وہی کانسیپٹ کیونکہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں 2 رہنا، وہ 2 روزے کا جو مسئلہ ہے وہ محرم کے لیے، یہاں پہ نہیں ہے، وہ سمجھے آپ، محرم کے لیے خاص ہے وہ، 10 محرم کے لیے۔ یہاں پر اس کو لاگو کریں گے تو پھر کیا بات ہوگی؟ شادی میں ولیمہ کرتے کوئی کرتے نہیں کرتے، پھر 2 چیزیں ایک جگہ ہوتی ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی نہیں ہوتی ہے، ہر کام الگ الگ ہوتا، تو ہر کام کا حکم الگ الگ ہے۔ ایسا حکم ہے کہ بھئی نہیں جنازے کے اندر نکاح پڑھا دو، بنتا کوئی ایسا حکم نہیں بنتا، تو جنازے کا حکم جنازے کی جگہ ہوگا، نکاح کا حکم نکاح کی جگہ پہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جہاں پر جو حکم ہے وہاں پر وہ کام کیا جائے۔ اسلام آپ کو سمجھاتا کہ آپ عرفہ کا روزہ رکھیے۔ عرفہ کیا دن ہے؟ تمام لوگ اس دن میدان عرفات میں ہوتے ہیں، حجاج حاجی لوگ، حج کرنے والے، اور احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ہماری بدنصیبی یہ ہوتی جو نہیں جا سکے حج پہ، وہ یہاں پر ہوتے اپنے اپنے ملک کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پر میدان عرفات میں نہیں ہیں اور یہاں ہیں، لیکن آپ یقین جانیے وہاں اللہ ان حاجیوں کے ساتھ جس طرح ہے، یہاں رہنے والے مومن کے ساتھ بھی اللہ اسی طرح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، اللہ تمہاری شارف سے زیادہ قریب ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں سنتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو تڑپ ہے وہ تڑپ یہاں پیدا کی جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ اس دن عرفات کا دن ایسا مقدس دن ہے کہ اس دن اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ رد کرنے کا مطلب باہر نہیں کر دیتے، اس کو قبول کر لیتے۔ تو اس کے لیے روزہ رکھنا، اس کے لیے قرآن پڑھنا، اس کے لیے دعا کرنا۔ اب یہ دونوں نہیں کریں گے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے بولیں گے اللہ میری دعا کو قبول کر لینا، تو پھر کیسا؟ اس کا ایک پروٹوکول ہے نا بھائی، اسٹیپ بائی اسٹیپ آنا پڑتا، سحری کر لینا پڑتا، فجر پڑھنا پڑتا، دعائیں کرنا پڑتا، پھر نمازوں کی تیاری کرنا پڑتا، اعمال سے جڑ کے اللہ سے مانگنا پڑتا۔ اللہ کے سامنے جھکیں گے نہیں اور بولیں گے آ جانا، جیسا باوا کو بول رہے، باوا کی سنتے نہیں مگر مانگتے رہتے، دیو تم باوا ہے، تم نے دیے تو کون دینا، بولے تو ارے تو سنو ان کی، تم فرما بردار بنو، اطاعت گزار بنو، اس کے بعد کرو، مانگو پھر تو باپ دیتا آپ کو، ارے ہاں بھائی ہماری خواہش تھی یا ہم نے جو کہا ہماری اولاد نے اس کو سنا ہے، لہذا اس کی خواہش پوری ہوگی۔ اور اللہ بھی یہی فرماتا تم آؤ تو صحیح نا، ادھر آ کے نہ جانا کہیں جہاں میں اماں ملے، جو اماں ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب ہوں، تیرے عفو بندہ نواز تو۔ اللہ نوازنے بیٹھا، آپ لینے والے کب لیں گے وہ انتظار۔ تو عرفات کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ لینا کہ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے، اور اسی طرح خوب نیک اعمال کرنا، خوب دعائیں کرنا،
جو جو مسئلے ہیں اللہ سے مانگنا۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 طرح کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ عرفات کے دن قبول فرما لیتا۔ ایک کون سی دعا؟ ایک طرح کی دعا کیا ہے؟ بندے کی حاجت کو اللہ پورا فرماتا۔ حاجت کس کو بولتے ہیں؟ ضرورت کو بولتے ہیں۔ آپ کی ضرورت کیا ہو سکتی؟ کاروبار والا ہے، کاروبار کی ضرورت ہو سکتی۔ اگر روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اس کے لیے جاب نہیں ہے، تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جاب ہے۔ اگر کسی کے پاس جاب بھی آ گئی تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ تنخواہ کے اندر اضافہ ہے۔ صحیح ہے؟ یہ دنیا کے اسباب بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر زندگی ہے، میاں بیوی کی زندگی ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے، ٹینشن ہے، تو اس سے ریلیکسیشن ہے کہ آپ کو ریلیکس کیسا ہونا ہے، یہ آپ کی حاجت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ مال آپ کی ضرورت ہے، رشتے آپ کی ضرورت ہے، اور پھر یہ دنیا تو ظاہری سبب ہے، اصل رشتہ اللہ سے بھی ہے۔ یہ ساری حاجتوں کو اللہ سے مانگنا، اے اللہ آپ دیجیے۔ اللہ اس دن عطا فرماتا، اور نہ اس دن کی برکت سے اللہ ان دنوں میں بھی عطا فرماتا۔ ایسا نہیں ہے 10 دن خالی گھومتے پھرتے گزار دیں گے۔ شب قدر کے برابر ان دنوں کو بتایا گیا اسلام میں۔ آپ قدر کو ضائع ہونے دیتے، قدر کی قدر کرتے، اور ان 10 دنوں کے اندر کیا کرتے؟ تو ناقدری کرتے۔ نہیں کرنا، ان کی بھی قدر کرنا، خوب اعمال کرنا، خوب دعائیں کرنا، اللہ قبول فرماتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری دعا جو اللہ قبول فرماتا، ہر قسم کے شر سے اللہ بندوں کی حفاظت کے لیے جو دعا مانگی جاتی، اللہ اس کو قبول فرماتا۔ اللہ کے اندر جا رہے ہیں آپ، اس میں جاتے وقت جب دعا پڑھتے تو کیا بولتے؟ اے اللہ خبیثوں کے شر سے میرے کو بچا لے۔ اس کا ترجمہ بھی پڑھو تو ہاں۔ اور آپ کوئی سفر پہ جا رہا، ہاتھ پکڑے ہوئے میں جا رہا ہوں، آپ بولتے اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے، بولتے نا سفر میں حادثہ ہو جاؤ بول کے بولتے کیا؟ آپ کو ڈر رہتا، اپنا کوئی جا رہا، آپ کے والد جا رہے ہیں، آپ کے قریبی جا رہے ہیں، آپ بولتے ہیں اللہ آپ کو ہر حادثوں سے بچائے۔ یہ شر ہوتا، شیطان سے بچائے، یہ شر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود سے۔ مانگ رہے نا اللہ سے، اللہ میرے کو شیطان سے بچا لے۔ چھوٹے بچے جب نظر لگ جاتی، یا چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے، یا بڑوں کو نظر لگ جاتی، دعا پڑھنا ہے تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ جب ان دعاؤں کو ہم پڑھتے اس کے اندر کیا ہے؟ اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں، حفاظت مانگتا ہوں تیری سیکیورٹی میں آنا چاہ رہا ہوں۔ کس سے؟ شیطان سے، مردودوں سے، بری نظر والوں سے، حسد والوں سے۔ اب آپ اکثر دیکھو، گھر میں گئے، کھانا کھا کے دعوت میں اچھے کپڑے پہن لیے تھے، اور گھر کو گئے، جاتے ہی اچانک کوئی طبیعت خراب ہونے نظر لگ گئی ہوگی، بولتے نہیں، اللہ آج نظر سے بچانے کا انتظام کر رہا، ان دنوں میں بچانے کا کام کر رہا۔ عرفات کے دن مانگنے کے لیے اللہ بول رہے ہیں تم مانگو پناہ، میں دینے راضی ہوں، سیکیورٹی مانگو۔ اگر آپ کو بولے مودی تمہارے کو سیکیورٹی دے تو وہ رہا، بولے تو 2 گن مینوں کو پیچھے کھڑا کر لے۔ آج کل دولہے نہیں کھڑا کر لے رہے، وہ باؤنسروں کو کول اٹھا کے لے جاتا وہ بے گھڑتے کو، پھر بھی 2 کھڑے رہے پیچھے۔ اس کی حالت دیکھے تو یوں ہے، 2 کھڑے رہے ہیں صدر اعظم نے، وہ چپ چپ کے۔ اور ہمارا یقین یہ پوری دنیا بھی حفاظت میں لگ جائے، اللہ حفاظت نہیں کرنا چاہتا تو ہم جو مین محافظ ہے ہمارا، حافظ کون ہے ہمارا؟ اللہ۔ ہم اس کو بول رہے ہیں اللہ آپ کی سیکیورٹی چاہیے، نظر سے چاہیے، حسد سے چاہیے۔ آپ کے کاروبار میں لوگوں کو حسد ہے، مانگیے عرفات کے دن اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ مانگو اللہ سے، وہ سب چھوڑ کے نہیں، تعویذ ہونا پڑھنے ہاتھ میں ہوتا۔ آپ دیکھ لو، ایک صاحب ہے بہت بڑی بارگاہ کے بیچارے سجادے، نام لینا صحیح نہیں ہے، ہم لوگ گئے تھے ان کے پاس، جا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، ہمارے حضرت بھی تھے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو انہوں چٹھیوں پہ لکھ رہے تھے، تو حضرت بولے کیا لکھ کے دیتے آپ یہ چٹھیوں پہ؟ تو انہوں جواب میں یہ بولے کہ نہیں، کہ جتنے ٹھہرے ان لوگوں کو اگر میں یہ بلا کے بولا جاؤ جا کے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تمہارے پوری مصیبتیں دفع ہو جاتی، تم خوش رہتے، تو اس کا ایمان اس پہ ہے نہیں، نہ انہیں پڑھتا، نہ اس کا ایمان اس پہ ہے، نہ انہیں پڑھتا۔ پھر حضرت ہمارے فرمایا پھر آپ کرتے کیا؟ بولے اس کا ایمان جس پہ ہے وہ کرتا ہوں۔ کیا کرتے؟ تو ان کے سامنے ایک پیپر تھا، انہوں لائیو بتایا ہمارے، ایک ایسا لکیر مار کے ادھر بولے تو ایک جن آیا نیچے منڈی ڈالے کے صاحب بولے
اس کے ہاتھ کو دیکھے بولے چل، بول کے بولے چلے گا لے، کیا خوش ہونے، جنت ملے جیسا دکھا۔ تو جو لوگ یہ دے رہے ہیں ان کا بھی ایمان یہ ہوگا کہ اللہ سننے والے ہیں نہیں، ہم جاؤ بولے تو جاتے نہیں۔ تو ہماری قوم کا یہ ہوگا پڑھنے راضی نہیں ہم لوگ، ذکر کرو نہیں ہوں گا، وظیفہ پڑھو نہیں ہوں گا، کیا ہوں گا ڈائریکٹ تعویذ دے دو، ڈائریکٹ پلیتے جلانے کے لیے دے دو، کام ہو جانا۔ اللہ آپ کو حسد سے بچانے کا ذریعہ بتایا، قرآن ہے، قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا، اس کے اندر شفا رکھا، اس میں تمہارے لیے سکون رکھا، تلاش کرو۔ مگر پڑھیں گا کون بولو؟ معصوم بچے ہیں۔ ہم ایک گاؤں کے اندر گئے تو وہاں ہم دیکھے کہ غیر مسلمین ہیں، ایمان لائے سو لوگ نہیں ہوتے، لیکن ہم نماز پڑھ کے جب نکل رہے تو مسجد کے باہر وہ خواتین اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا میں گاؤں کی چھوڑ دوں، یہ ریل کے پٹریوں کے اس سائڈ والی جو مسجد ہے، میں خود وہاں پہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ایک صاحب سے میں ملاقات کے لیے گیا۔ میں جب گیا نماز کا ٹائم ہوا، میں جا کے نکل رہا تو 2-3 خاتون جو ہے اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہوئے، کچھ تو بھی پڑھ دو بول کے۔ ارے ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا نے اللہ نہیں، ان کا نے رسول نہیں، تمہارے پاس سب ہے اور تمہارا ایمان نہیں ہے۔ شالی بنڈے کے بعد بھی کوئی صاحب دعا پڑھتے غالباً، میں وہاں جاؤ بول کے نہیں بول رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، وہاں غیر مسلمین کی تعداد زیادہ دکھتی، حکم بھاگ کے ہنستے۔ بھائی ٹھیک ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہوگا، مگر آپ ذرا غور کرو، شفا تو ہمارے پاس ہے، لینے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو عرفات کے دن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے بندوں کی حفاظت فرماتا، تو اس دن مانگنا اللہ سے، اے اللہ حسد سے بچا، نظر سے بچا، اور جو ہے جو آپ کے دماغ میں پورا بولو اللہ میاں، بابا کو جو جا کے بول رہا ہے اللہ کو بولو، اللہ تعالیٰ اس دن آپ کی حفاظت، آپ کی سال بھر کی سیکیورٹی کے انتظامات فرماتا۔ مانگو پھر اللہ سے، اگر فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں تو پھر کون کیا بگاڑے گا؟ بولو آپ، سپر پاور ہے وہ نہیں، سینٹرل کی پولیس ہے سمجھو، لگا دیا آپ کے پیچھے، اب کیا ہوگا؟ تو لہذا ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ رات جو شب ہمیں عرفات کا جو دن ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر جو وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ کے اندر ایک تو شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن کو قرار دیا، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے، جس دن خوب عبادت کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ تسبیح جو بیان کریں گے اس میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج کے دن کا جو تم کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا ذکر کا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ میرا طریقہ نہیں، مجھ سے پہلے والوں کا بھی طریقہ رہا۔ تو صحابہ نے کہا کون سا طریقہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یوم عرفات کے دن اس ذکر کو بار بار پڑھتے رہنا، یہ تسبیح اپنی زبان پہ رکھنا، اور جو 10 دن ہم گزاریں گے عید تک، اس 10 دن تک مسلسل تکبیر تشریق جسے کہا جاتا، حاجی لوگ جو پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو بار بار پڑھتے رہنا، دیوانوں کی طرح پڑھتے رہنا۔ علماء فرماتے اس کو پڑھے تو خالی پڑھنا نہیں، اس کو پڑھتے ہوئے وہ حاجیوں کو یاد کرنا، اے اللہ وہ دیوانے اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے احرام باندھ کے پاگلوں کی طرح تیری راہ میں نکل گئے، اے اللہ وہ آ گئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آنے کے منتظر ہیں، ہم کو بھی بلا لیجیے۔ نہیں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلا لیجیے، اب کب تک بیٹھیں گے آخر؟ وہ لوگ آ گئے، ہم کو آنا ہے، ہم انتظار میں ہیں، اور عمرہ کیے ہوئے حج کے لیے ارادہ کر کے اللہ سے مانگو۔ مسبب الاسباب اللہ ہے، سبب بنانے والا اللہ ہے، کوئی نہیں، کوئی انسان نہیں۔ غریب بھی گئے ہوئے ہیں اس سال، پھٹی کوڑی نہیں ہے ان کے پاس، وہ لوگ گئے چلے گئے، کیسا گیا پوچھو نا کو، اللہ بھیجا دیتا، بلانا ہے تو جانا ہی جانا ہے۔ تو بلانے کے لیے بلانے والی امیدیں، بلانے والی دعائیں، بلانے والے اعمال ہونا پڑتا، سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے لیے رونا، رو کے بولنا اللہ میں آپ بلائیے تو بلاتے۔ تو یہ عرفات اور ان 10 دنوں کے اندر دبا کے تکبیر تشریق پڑھیے اور اللہ سے خود دعائیں مانگیے۔ اسی طرح ہم تمام کی ایک اور ایک اہم ذمہ داری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حضرات قربانی ادا کریں گے۔
قربانی ہمیشہ یاد رکھو، جس انسان پر زکوٰۃ واجب ہے اسی انسان پر قربانی بھی واجب ہو جاتی، عاقل، بالغ، مرد، عورت، تمام لوگوں کے اوپر۔ تو یہ اہم ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم قربانی ادا کریں، قربانی سے چوکنا نہیں اس سے زیادہ مہنگے ہو جا رہے ہیں جانور۔ ٹھیک ہے، آپ تو دیکھے ہوں گے ابھی چل رہا نا پریزنٹ میں کہ یہ جو بڑے جانور کا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کا جو کام کر رہی حکومت ہو یا تو پھر یہ شر پسند عناصر ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان جانوروں کا بائیکاٹ کر دو۔ ہونا ہی نہیں رہے بھائی، تو رکھ لے، بولو رکھ لو۔ اور اب تو ہمارے علماء نے سب سے بڑا اعلان کرا کہ جس طرح مور ہماری جگہ کا اس ملک کا نیشنل برڈ ہے نا، اسی طرح اس کو نیشنل ایلیمنٹ تسلیم کر لو۔ باتیں ختم ہو گئی، تھینک یو میں چلا لو۔ مصیبت چھڑ گئی نا بھائی، جان دو ہمارے کیا کرنے کا ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر دستور کی حکومت چلتی، کانسٹیٹیوشن کی حکومت چلتی، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ جانور لائیں اب بیچ لیں گے، آئندہ سال ایک اچھا مہم چلانے کی کوشش کریں گے۔ اب کیونکہ آگے مارکیٹ میں جانور، رستوں کا خیال کرو، گندگی کا خیال کرو، نہیں کرنا بولو۔ اپن صاف ستھرا اسلام والے ہیں، اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، اور یہ مذہب کے بعد لوگ پورے گندے، کاما گندے، روڈاں گندے، گھراں گندے، مارکیٹ گندی، کیسا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، یہاں سے نکلو پورا ایک وزٹ مار کے آؤ، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بیلہ دے کے بھگا رہے ہیں۔ ذرہ انہیں بے قابو ہو گیا تو کتنے بیلوں کو لے کے نکلتا وہ بولو آپ؟ ہاں، اس کے بعد پھر کون اس کا ہرجانہ ادا کریں گے؟ تم لوگ کام کرنے والے تمیز سے کرنا۔ مومن کا اصل کام یہ ہے، نہ وہ زبان سے تکلیف دے، نہ وہ ہاتھ سے تکلیف دے، نہ کوئی اشارہ اس کا کسی کو تکلیف دینے والا بنے جس سے کسی کے دل کو یا کسی کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہو۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اور تم لوگوں کی حرکتیں یہ ہے کہ تم زمین پہ سوائے رسوائی کے کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ اور اکثر لوگ گوڈاؤن خرید رہے یا تو پھر جو ہے وہ باؤنڈریز لے کے سکی گھاس ہو جا رہی، تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ گھاس کو اٹھا کے پھینکنا، ورنہ وہ کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے آپ کی اپنی جگہ۔ معمولی بیڑی پہ کے کوئی گاؤں والا آ کے بلاتے وہ گاؤں سے لوگوں کو، انہیں بیڑی مار کے چھوڑ دیا تو بسم اللہ بولے کام پہ لگ جاتی ہے۔ پھر یہ حادثے جو ہوتے ایسی ہوتے کیا؟ اور پھر حسد جلن بھی رہتی، انہیں زیادہ بیچ لیا، میں کم بیچ لیا، انہیں جا کے جلا دیا۔ تو تم احتیاط کرو، بس کاروبار کمانا ہے، حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، کس کو کیا تکلیف ہو رہی کوئی مسئلہ، پیسہ خبر میں لے کے جاؤ نا، کتنے لے کے جاتے دیکھیں گے۔ مہنگے سے مہنگا کفن بھی خریدے تو 1100 سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ ارے اندر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کہیں کے کاروباری، کہیں کے بیوپاری، جھوٹے۔ تو مسلمان سچے بنو، ٹوپی لگا کے جبا پہن کے کھڑے ہوئے، کیا بولے تو مسلمان دکھنا بیچتے وقت میں، اندر سے کوئی مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ ارے شرم آنا تم لوگوں، کئی کا کاروبار ہے، یہاں تو نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی بھی اچھے لوگ دکھ رہے ہیں، مگر جو کر رہا اس کے لیے مسئلہ ہے۔ کیسا کرتے تھے؟ اسلام صفائی کا پیغام دیتا اور آپ کے پاس صفائی نہیں ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، جانا بولے تو سوچنا پڑ رہا۔ اب میں آیا راستے سے، میری اتنی ہیبت ہو رہی جس کی حد نہیں، میری ذمہ داری امامت کی ہے۔ آپ لوگ بولتے تابع یا امام صاحب کے بولتے، میری کپڑے اگر خراب رہے میں کیسا نماز پڑھا سکتا ہوں؟ آپ سمجھیں گے؟ چل رہے ہیں، گندگی ہے روڈوں کے اوپر، آپ بھی اپنے کپڑوں کا ذرا سوچو۔ آپ بھی اگر گاڑی پہ جا رہے ہیں، کوئی تیز جانے والا مان لیتے چلے گیا، چھوٹے چھوٹے گڑھے، بڑے بڑے گڑھے پانی اچھال دیتے، کون دیکھنا؟ اور پھر بقرعید کے موقع پر تو جو خون بہاتے نا، اللہ نے حکم دیا زمین پہ خون بہاؤ، تو ایسی نیت کرتے کہ ہر جگہ خون ہی دکھاتے خالی۔ ارے وہ تمہارا موری میں بہنے والا خون ہے۔ بولنے کا مطلب اللہ جو پیغام دیے کہ تم خون بہاؤ، خون بہانے کا مطلب قربانی ادا کرنا ہے، روڈوں پہ بہانا نہیں ہے۔ گندگی پوری پھیلی ہوئی ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ یہی وجہ سے غیر مسلموں میں شدت پیدا ہوتی، ارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، تمہارے اعمال ہی چیزیں مارا کھانے کے چکر، جوتے کھائے تو کھایا مارے بول رہے، پھر کیا ہوتا بولی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو عرفات کے دن کے روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن کا روزہ ہے، گرمی بہت شدت کی ہے، دبا کے پیٹ لو سحری میں، اس کے بعد نیت کر کے سکون سے روزہ رہ لو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو انشاءاللہ اس عرفات کے دن کی برکت سے معاف فرما دے گا۔
اور اللہ ہم تمام کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے. جن پر قربانی واجب ہے وہ ضرور قربانی ادا کریں. 3 حصے کرنا ہے کیونکہ آئندہ جمعہ نہیں ملتا، اب بھی سمجھا دینا. آخری چھوٹی بات 3 حصے کرنا. سب کو معلوم گھر کو ایک آتا، غریبوں میں ایک جاتا، رشتہ داروں میں ایک جاتا. تو عام طور پر جیسا بکرا کٹا پہلے کلیجی غیب کر دیتے. آپ کو معلوم اسلام کا طریقہ یہ کلیجی بھی برابر کٹ جانا، وہ بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا، گردے بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا. یہ اسلام ہے. اور آپ کی منمانی کیا ہے؟ اصل نقد ایٹما ادھر لاؤ، ادھار ایٹما ادھر بھی جاؤ. نہیں کرنا ایسا، یہ غلط ہے. آپ امی بھی بولے لا رے کلیجی بولے تو امی کو سمجھاؤ امی حرام نہیں کرنا ہے، حلال کھائیں گے. آدھی حصے کرو، سب آدھے آدھے کر کے پکا لو نا بھائی. 3 حصے ہونا ہر چیز کے. نہیں گوشت پورا آدھا آدھا گیا تو گیا، کلیجیاں بوٹیاں پورے نقد ادھر لاؤ بولے تو نہیں. یہ چیزاں سمجھے آپ؟ ان چیزوں کا خیال کرو. رشتہ داروں کے پاس برابر حق پہنچاؤ. جن سے ناراض ہے پہلے ان کے لیے گوشت کی تھیلی بھیجانا. سمجھے؟ جو دوست آئے ہیں جو خرید پٹے بھیجا رہا ہوں بولے تو نہیں، وہ پٹے کو نہیں چاہیے. جن سے کٹے ہوئے ہیں ادھر بھی جاؤ، پٹے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ ان چیزوں کا خیال رکھیے. اللہ سے دعا ہے کہ انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دیں. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے وہ سنتیں پڑھ.